ان الصفا بے شک صفا والمروہ اور مروہ، صفا اور مروہ کعبہ سے مشرق کی طرف دو پہاڑیوں کے نام، اور صفا صفات سے ہے، گولتے کے ساتھ، صفات سخت چٹان کو کہتے ہیں جو بالکل صاف اور ہموار ہو، اوپر کچھ اگا ہوا نہ ہو۔ اب تو خیر ان پہاڑیوں کو پریزرو کر دیا گیا ہے تو کچھ نہیں اگ سکتا، لیکن پہلے بھی کیا تھی، وہ بالکل چٹیل تھی، کچھ اگا ہوا نہیں تھا۔ اور اسی طرف جبل ابی قبیس ہے، یعنی یہ پہاڑی جو ہے اس کو جبل ابی قبیس بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک حصہ ایک طرح سے۔ اور مروہ، مروہ عربی میں نرم چیز کو کہتے ہیں، اور یہ صفا کے اپوزٹ دوسری طرف پہاڑی ہے، اور اسے قویقان بھی کہتے ہیں، قویقان۔ ضروری نہیں لکھیں، جو صرف پہچان کے لیے، کہیں اور پڑھیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسی کی بات ہو رہی ہے۔ تو صفا مروہ کیا ہے؟ من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ شعائر جو ہے شعیرت ان کی جمع ہے، اور اس کا روٹ بھی شین عین را ہے، نشانی کے معنوں میں۔ اور شعیرہ کہتے ہیں ایسا عمل یا جگہ جو کسی حقیقت کا شعور دلائے، مثلا کعبہ، عرفہ، مزدلفہ، جمرات، رمضان، جمعہ، اذان، نماز، قرآن، یہ سب کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ کس چیز کا احساس دلاتی ہیں؟ دین کا، کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کا سمبل ہے، پہچان ہے۔ تو صفا مروہ بھی اسی طرح محترم مقام ہے، دین کی پہچان ہے۔ شاعر اللہ، اللہ کے شاعر میں سے، نہیں اللہ نے ان کو شاعر مقرر کیا، یہ مراد ہے۔ فمن، تو جو کوئی، حجہ، حج کرے۔ حجہ کا لفظی معنی ہوتا ہے حجہ یحجو کا ارادہ کرنا۔ کیا معنی؟ ارادہ، کس چیز کا ارادہ کرنا؟ البیت، بیت کا۔ کون سا بیت؟ بیت اللہ کا۔ کس لیے ارادہ کرنا بیت اللہ کا؟ حج یا عمرے کے لیے، اور یہاں مراد ہے حج کرنا، کیونکہ آگے عمرے کا الگ ذکر آ رہا ہے۔ اب اعتمرہ، یہ عمرہ کرے۔ عمرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے زیارت کرنا، ویسے یہ عین میم را سے ہے۔ حجہ جو ہے نا یہ ہا جیم جیم سے ہے، لیکن اعتمرہ کس سے ہے؟ عین میم را۔ امرا یامرو کس کو کہتے ہیں؟ آباد کرنے کو۔ تو حج تو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، تو اگر صرف حج فرض ہوتا تو پھر بیت اللہ تو سال بھر آباد نہ رہتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے عمرے کا بھی بہت ثواب رکھا، اس لیے سال بھر لوگ جاتے رہتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے جب بند ہوتا ہے عمرہ۔ اب اعتمرہ، یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ، علیہ، اس پر۔ جناح کا لفظ جو ہے نا جیم نون ہے سے ہے۔ جناح پرندے کے پر کو بھی کہتے ہیں، ونگ۔ تو کسی چیز کی ایک جانب کے لیے آتا ہے۔ ونگ کیا ہوتے ہیں؟ دو طرف ہوتے ہیں نا پر، تو ایک جانب کیا کہلاتی ہے؟ جناح۔ تو جناح کا ویسے ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ گناہ کیا، کیونکہ گناہ میں بھی انسان اعتدال میں نہیں رہتا، کیا کرتا ہے؟ ایک طرف کو جھک جاتا ہے۔ تو اصل دین کیا ہے؟ اعتدال میں رہنا۔ دائیں یا بائیں لڑک جانا کیا ہے؟ گمراہی کی طرف جانا۔ تو وہ گناہ جو انسان کو حق سے ہٹا کر دوسری طرف مائل کر دے وہ جناح کہلاتا ہے۔ ویسے تو گناہ کے لیے ایک اور لفظ بھی پڑھا آپ نے، وہ کیا ہے؟ اسم، گناہ۔ فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کریں دونوں کا۔ یطوف اصل میں تھا تطوف یتطوف، تو یہ تا توئے میں مدغم ہو گئی، تا کس میں مدغم ہو گئی، اور مدغم کیا ہوتا ہے؟ مل جانا۔ تو یہ کیا بن گیا؟ یطوف، یتطوف کی بجائے یطوف، آسانی سے پڑھا جاتا ہے نا۔ اور طواف کا مطلب ہوتا ہے چکر لگانا، اور مراد یہاں کیا ہے؟ صحیح کرنا۔ بہما، ان دونوں کا، کتنی بار کی جاتی؟ 7 بار۔ ومن تطوع، اور جو خوشی سے کرے گا، اس کا روٹ ہے طا واو عین، طوعن۔ طوعن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کرہن کا اپوزٹ ہے خوشی اور رغبت سے کوئی کام کرنا، اسی سے لفظ اطاعت نکلا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا اللہ کی اطاعت کرو، تو اس کا کیا مطلب بنا؟ خوشی سے بات مانو، یعنی والنٹریلی کوئی کام کرنا۔ تطوع کیا ہے؟ ٹو والنٹیئر۔ خیرن، گڈ۔ فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یقیناً اللہ، شاکرن، قدردان ہے، شین کاف را، شکر سے ہے۔ اگر اللہ کے لیے یہ لفظ آئے تو مراد ہے قدردانی کرنا، احسان اور نیکی کا بدلہ دینا۔
اپریشیٹو، کیونکہ اللہ بندے کو اس کے عمل سے زیادہ دیتا ہے. علیمن، بہت زیادہ جاننے والا ہے. اور شاکر کس کے وزن پہ؟ فاعل. علیم مبالغے کے لیے آتا ہے نا، ورنہ تو عالم آتا، شاکرن عالمن آتا، لیکن عالم کی بجائے کیا ہے؟ علیم. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.